ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه گزشتہ کل ہم نے حرکات کو بھی مکمل کیا تھا. قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے ایک تو عربی کے جو حروف تہجی ہیں جنہیں ہم الفابیٹس کہتے ہیں عرف عام میں، ان کی درست ادائیگی ضروری ہے، اور دوسرے نمبر پر ان حروف کے اوپر یا نیچے آنے والی حرکات کی درست ادائیگی، ان کی آوازوں کا پتہ چلانا، ان کی لمبائی چھٹائی کا پتہ ہونا. یہ قرآن پاک درست پڑھنے کے لیے دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. چنانچہ حروف تہجی میں ہم نے مخارج اور صفات کو پڑھا. علامات، اوپر نیچے حروف تہجی کے آنے والی جو علامات ہیں ان کو، جنہیں ہم حرکات کہتے ہیں، زبر زیر پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، ان کو ادا کرنے کا طریقہ بھی ہم نے سیکھا، اور ان کی لمبائی چھٹائی کو بھی سیکھا، اور اس میں ہونے والی غلطیوں کا بھی مطالعہ کیا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم بچنا ہے. ہم نے حرکات کو ادا کرتے ہوئے لمبا نہیں کرنا، جھٹکا نہیں دینا، مجہول نہیں پڑھنا وغیرہ. تقریباً یہ دو بنیادی چیزیں ہیں قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے. تیسری چیز اس کے ساتھ علامات ہے. جزم کی آواز پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کے نکلتی ہے، اور شد کی جس حرف کے اوپر شد والی علامت ہوتی ہے اسے ذرا زور سے پڑھتے ہیں، زور لگا کے سختی کے ساتھ. دو حرفوں جتنی دیر لگاتے ہیں، ذرا تھوڑا سا اس میں رکتے ہیں. یہ دو چیزیں بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں علامات میں، جزم اور شد کا بیان. جزم جسے ہم چھوٹی سی دال بھی کہتے ہیں، بعض حروف کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے. جہاں پر بھی جزم آئے گی اس کو ہم نے پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہوتا ہے، اور اگر حمزہ کے اوپر یہ جزم آئے تو وہاں جھٹکا دینا ہے. قطب جدن، قاف طا جیم دال پر جب یہ جزم آئے گی تو وہاں ہم نے قلقلہ کرنا ہے، یعنی آواز کو مخرج میں ہلانا ہے. یہ اس کے 3 تصورات ہیں. قلقلہ ہے، حمزہ ساکنہ پر جھٹکا دینا ہے، اور باقی جو حروف ہیں 29 حرفوں میں سے 5 حروف پر قلقلہ کرنا ہے. اگر جزم آئے تو ایک حرف حمزہ ہے اس پر اگر جزم آئے تو جھٹکا دینا ہے. 29 میں سے یہ 6 نکالیں تو باقی 23 حروف کے اوپر جب بھی جزم آئے گی تو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کے اس کو پڑھنا ہے بغیر قلقلہ کیے ہوئے. یہ جزم کے 3 تصورات ہیں. جزم کے حوالے سے 3 باتیں ہیں. پھر اسی طرح شد کا بیان ہم نے پڑھا تھا کہ شد میں جس حرف کے اوپر شد ہوتی ہے اس کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر جزم کی طرح، اور ایک دفعہ اس کی اپنی حرکت کے مطابق اسے پڑھا جاتا ہے. جیسے اب با لکھا ہو اگر کہیں پہ تو ہم اس کو پڑھتے ہیں اب با. اب با، پہلے اس با کو جس کے اوپر شد ہم نے 2 دفعہ پڑھا، ایک دفعہ پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کے جزم کے ساتھ، اور ایک دوسری دفعہ اس کی اپنی حرکت کے اعتبار سے اب با ملا کے ہم پڑھیں گے اب با. کل کے ہم نے سبق میں پڑھا تھا تب بت. تب بت اصل میں یہ تھا تب بت. 2 با اکٹھے آئے تو دونوں کو ایک دوسرے کے اندر ادغام کر دیا، شامل کر کے پڑھا، تو سختی کے ساتھ ہم اس با کو پڑھیں گے تب بت. اسی طرح آخری لفظ ہے تبت یدا ابی لہب وتب. اصل میں تھا تب تب با، تب با ملا کے پڑھا تو تب با ہو گیا تب با. تو یہ شد کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں تھی وہ میں نے عرض کر دی ہیں. جزم اور شد یہ علامات ہیں. تقریباً ہمارے جو ضروری میتھڈ تھا تجوید کا یا قرآن پاک پڑھتے ہوئے وہ مکمل ہو گیا ہے. اب آپ نے اس کی زیادہ سے زیادہ مشق ہی کرنی ہے، بس مشق اب آپ کے ذمے ہے زیادہ سے زیادہ. میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اب ہمارا کل سے باقاعدہ صرف مشق ہی کا سبق ہو، مشق ہی کا سبق ہو، تو تاکہ اس میں ہم بہتر سے بہتر کارکردگی پیش کر سکیں. میرے ساتھ ذرا مشق کو پڑھیے. ہماری سورۃ اللہب کل کی چل رہی تھی، ہم نے اس کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھ لی تھی. اعوذ باللہ بسم اللہ کو بھی ہم بار بار پڑھتے چلے آ رہے ہیں. کچھ غلطیوں کی طرف میں نے نشاندہی کی تھی
اگر آپ نے ان کو سنا ہے میرے آڈیو کو تو اس کو ذرا 2-3 دفعہ سنیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، سورۃ اللہب ہماری کل کی چل رہی ہے، اسی کو ہم آج مکمل کرتے ہیں اور پھر اس سے آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ میرے ساتھ پڑھیے ذرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته، اگر یہاں وقف کریں تو وامرأته ایسے پڑھیں گے، ملا کے پڑھیں گے تو ہو کی آواز نکلے گی۔ ہم وقف کے ضابطے پہلے پڑھ چکے ہیں، پھر اس کو دوبارہ میرے ساتھ دہرائیے۔ وامرأته، الف کو نہیں پڑھنا، واو کے بعد جو الف لکھے اس کو نہیں پڑھنا، واو کو براہ راست میم کے ساتھ ملانا ہے۔ وم را حمزہ کی آواز وم را نہیں، را کو لمبا نہیں کرنا، یہ بھی غلط ہے۔ وامرأ بعض لوگ پڑھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ وامرأته، وامرأته، وامرأته حمالة الحطب، میم پر شد ہے، زور لگا کے غنہ بھی کریں گے میم مشدد پہ۔ میم کو ایک فیر برابر لمبا بھی کریں گے، چونکہ یہ الف مدہ ہے، آگے الف ہے، میم کے بعد میم پر زبر، آگے الف۔ لتل، لا تل نہیں، غلط ہے، لتل، لتل، حمالة الحطب، حطب، حطب غلط، حطب، ہا پر بھی زبر آدھی الف کے برابر لمبا کریں گے، تو پر بھی زبر آدھی الف کے آگے با کو ساکن کر دیں گے۔ حطب، حطب نہیں، حطب، حطب، حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها، فی یا مدہ ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، فی جی یہ بھی یا مدہ ہے، فی جی دیہا دال پر زیر ہے، آدھی الف کے برابر، دیہا نہیں، فی جی دیہا، ہاں الف مدہ ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، فی جی دیہا حبل، حبل، حب، حرک کے درمیان سے با پر قلقلہ کر کے، جو کہ ساکن ہے با، حبل من مسد، میم مشدد غنہ، نون ساکن
کے بعد پھر نون آ رہا ہے، یرملون میں سے کوئی نون کیا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ. من مسد، من مسد نہیں پڑھنا، چونکہ نون ساکن کے بعد جب یرملون میں سے میم آ رہا ہے تو وہ نون کی آواز کو آگے والے حرف میں داخل کر کے پڑھتے ہیں، نون کی آواز کو نہیں نکالتے ہم. تو کیسے پڑھیں گے؟ میم، میم پیچھے والی میم کو آگے والی میم کے ساتھ ملائیں گے، نون ساکن کو بالکل نہیں پڑھیں گے. میم مسد فی جیدہا حبل من مسد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. سورہ مبارکہ کی بار بار مشق کیجیے اور اس کو بہتر سے بہتر پڑھنے کی کوشش کیجیے. آپ نے جو وائس میں کچھ حضرات نے سبق بھیجے اس میں بہت ساری کمیاں ہیں، کچھ کی میں نے نشاندہی کی ہے، کچھ کی نہیں کر سکا وقت کی قلت کے باعث. اچھی طرح اس کی مشق کریں، جہاں کوئی غلطی ہو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اس کے بعد اگلی صورت کا کل کریں. سبق کے حوالے سے کوئی بات پوچھنے والی تو نہیں ہے؟ فقط اللہ عالم بالصواب و الیہ المرجع. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.